محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے کیو کیمپس میں قرآن فہمی کے لیے عربی گرامر کی کلاس میں ہم فعل کی بحث کے سمجھنے کا آغاز کر چکے ہیں۔ پچھلی کلاس میں ہم نے فعل ماضی معروف کی گردان کے لیے کافی مشق کی، اور اس کے علاوہ ہم نے فعل ماضی مجہول کی گردان کو بھی سمجھا۔ انشاءاللہ آج ہم فعل مضارع معروف کی گردان کو سمجھنے کا آغاز کرتے ہیں۔ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر نکال لیجئے 12، جہاں پر کہ فعل مضارع معروف کی گردان دی گئی ہے۔ آئیے سمجھتے ہیں۔ غائب میں مذکر اور مؤنث، پھر حاضر میں مذکر اور مؤنث، اور پھر متکلم میں مذکر اور مؤنث، واحد، تثنیہ اور جمع۔ فعل مضارع معروف کے بھی 3 وزن ہوتے ہیں۔ ایک وزن ہوتا ہے یفعلو، دوسرا وزن ہوگا یفعلو، اور تیسرا وزن ہوگا یفعلو۔ جس طرح ماضی میں عین کلمے پر زیر زبر پیش سے 3 وزن بنے تھے، یہاں پر بھی عین کلمے پر زبر بھی آ سکتی ہے، زیر بھی آ سکتی ہے اور پیش بھی آ سکتی ہے۔ یعنی یفعلو بھی ہو سکتا ہے، یفعلو بھی ہو سکتا ہے، اور یفعلو بھی ہو سکتا ہے۔ آئیے پہلے گردان کرتے ہیں یفعلو سے۔ یفعلو یفعلان اور یفعلون۔ یفعلو وہ کرتا ہے یا کرے گا۔ دیکھیے مضارع ہے، اس میں حال اور مستقبل دونوں شامل ہیں۔ یفعلو وہ کرتا ہے یا کرے گا، یفعلان وہ دونوں مذکر کرتے ہیں یا کریں گے، اور یفعلون وہ سب کرتے ہیں یا کریں گے۔ مؤنث میں تفعلو، تفعلان، یفعلن۔ تفعلو وہ مؤنث کرتی ہے یا کرے گی، تفعلان وہ دونوں مؤنث کرتی ہیں یا کریں گی، یفعلن وہ سب مؤنث کرتی ہیں یا کریں گی۔ پھر مذکر میں دوبارہ تفعلو، پھر تفعلان، تفعلون۔ تفعلو حاضر، تم کرتے ہو یا کرو گے، تفعلان تم دونوں کرتے ہو یا کرو گے، تفعلون تم سب کرتے ہو یا کرو گے۔ اب آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ یہاں پر بھی تفعلو، یہاں پر بھی تفعلو، یہاں پر یہ غائب کا صیغہ ہے، وہ مؤنث کرتی ہے یا کرے گی،
یہاں حاضر مذکر کا صیغہ ہے، تم مذکر کرتے ہو یا کرو گے، تو آخر ہم کس طرح پہچانیں گے کہ تفعلوا کے معنی کیا ہیں؟ تو جب کسی جملے میں یہ فعل استعمال ہوگا تو سیاق و سباق سے معلوم ہو جائے گا کیا یہاں پر واحد مؤنث غائب کا ذکر ہے یا واحد مذکر حاضر کا۔ اس سے ہمیں انشاءاللہ پہچان ہو جائے گی جب ہم عبارت کے آگے اور پیچھے دیکھیں گے۔ اسی طرح سے تفعلان، یہ بھی ایک ہی طرح کا صیغہ ہے، لیکن ہم عبارت میں سیاق و سباق سے ثابت کریں گے یا سمجھیں گے کہ آیا یہ تثنیہ مؤنث غائب کا صیغہ ہے یا تثنیہ مذکر حاضر کا صیغہ۔ اس کے بعد آئیے آگے چلتے ہیں۔ تفعلینا، پھر تفعلان، اور تفعلنا، تم ایک مؤنث کرتی ہو یا کرو گی، تم دونوں مؤنث کرتی ہو یا کرو گی، اور تم سب مؤنث کرتی ہو یا کرو گی۔ اور اس کے بعد افعلوا، نفعلوا، افعلوا میں کرتا ہوں یا کروں گا، نفعلوا ہم دونوں کرتے ہیں یا کریں گے، اور نفعلوا ہم سب کرتے ہیں یا کریں گے۔ اب یہاں دیکھیے کہ پہلے 3 صیغوں میں مضارع میں یا ہے، پھر اس کے بعد 2 صیغوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ شروع میں تا ہے، پھر سب تا چل رہی ہے، پھر اس کے بعد الف ہے، اور اس کے بعد پھر آخر میں نون ہے۔ یہ یا تا الف نون انہیں کہا جاتا ہے علامت مضارع۔ ہم ان کو دیکھ کر پہچان لیتے ہیں کہ کوئی فعل ماضی کا ہے یا مضارع کا ہے، اور سمجھنے کے لیے کہہ دیا جاتا ہے اس کو یتان۔ یتان ایک لفظ بنا دیا گیا ہے۔ یتان کیا ہے؟ یہ کس چیز کو ظاہر کرتا ہے؟ یہ علامت مضارع کو۔ مضارع کے شروع میں یا تو یا ہوگی یا تا ہوگی یا الف ہوگی یا نون ہوگی۔ آئیے اس کی ایک مثال سمجھتے ہیں۔ جیسے ایک مادہ ہے شین، ہا اور دال۔ اب اس مادے سے مضارع بنے گا یشہدو، یشہدو، یشہدان، یشہدون، تشہدو، تشہدان، یشہدنا، تشہدو، تشہدان، تشہدون، تشہدینا، تشہدان، تشہدنا، اشہدو، نشہدو، نشہدو۔ یشہدو وہ گواہی دیتا ہے یا دے گا، یشہدان وہ دونوں گواہی دیتے ہیں یا دیں گے، یشہدون وہ سب گواہی دیتے ہیں یا دیں گے، تشہدو وہ مؤنث گواہی دیتی ہے یا دے گی، تشہدان وہ دونوں خواتین گواہی دیتی ہیں یا دیں گی، یشہدنا وہ سب خواتین گواہی دیتی ہیں یا دیں گی، تشہدو تو گواہی دیتا ہے یا دے گا، تشہدان تم دونوں گواہی دیتے ہو یا دو گے، تشہدون، تشہدینا، تشہدان، تشہدنا، اشہدو، نشہدو، نشہدو۔ یشہدو وہ گواہی دیتا ہے یا دے گا، یشہدان وہ دونوں گواہی دیتے ہیں یا دیں گے، یشہدون وہ سب گواہی دیتے ہیں یا دیں گے، تشہدو وہ مؤنث گواہی دیتی ہے یا دے گی، تشہدان وہ دونوں خواتین گواہی دیتی ہیں یا دیں گی، یشہدنا وہ سب خواتین گواہی دیتی ہیں یا دیں گی، تشہدو تو گواہی دیتا ہے یا دے گا، تشہدان تم دونوں گواہی دیتے ہو یا دو گے، اور تشہدونا تم سب گواہی دیتے ہو یا دو گے، تشہدینا تم ایک خاتون گواہی دیتی ہو یا دو گی، تشہدان تم دونوں خواتین گواہی دیتی ہو یا دو گی، تشہدنا تم سب خواتین گواہی دیتی ہو یا دو گی،
اشہدو میں گواہی دیتا ہوں یا دوں گا، نشہدو ہم دونوں گواہی دیتے ہیں یا دیں گے، نشہدو ہم سب گواہی دیتے ہیں یا دیں گے۔ اذان میں ہم کیا الفاظ سنتے ہیں؟ اشہدو، اشہدو ان محمدر رسول اللہ، اشہدو میں گواہی دیتا ہوں، اشہدو میں گواہی دیتا ہوں، نشہدو ہم گواہی دیتے ہیں۔ آئیے اب دوسرا وزن جیسے میں نے عرض کیا تھا ہو سکتا ہے یفعلو۔ اب عین کلمے پر اس وزن میں زیر ہوگی، یہاں زبر تھی، دوسرا وزن زیر کا ہے۔ اب دیکھیے اب گردان چلے گی زیر کے حساب سے، یفعلو، یفعلان، یفعلون، تفعلو، تفعلان، یفعلن، تفعلو، تفعلان، تفعلون، تفعلین، تفعلان اور تفعلن، افعلو، نفعلو، نفعلو۔ جیسے مثال کے طور پر ایک مادہ ہے ضاد، را اور با، اس کے معنی بیان کرنا بھی ہوتا ہے، مارنا بھی ہوتا ہے، سفر کرنا بھی ہوتا ہے۔ ضربا سے اس وزن پر مضارع بنتا ہے یضربو۔ اب آپ سب کہ یضربو کیوں نہیں بنا، یضربو کیوں بنا ہے، تو یہ انشاءاللہ آپ کچھ عرصے بعد سمجھ جائیں گے، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ شین ہا دال سے بنتا ہے یشہدو، لیکن ضاد را با سے بنتا ہے یضربو۔ یہاں زیر آتی ہے، یہاں پر پیش زبر آتی ہے۔ یضربو، یضربان، یضربونا، تضربو، تضربان، یضربنا، تضربو، تضربان، تضربونا، تضربینا، تضربان، تضربنا، اضربو، نضربو، نضربو۔ یضربو وہ بیان کرتا ہے یا کرے گا، یضربان وہ دونوں بیان کرتے ہیں یا کریں گے، یضربونا وہ سب بیان کرتے ہیں یا کریں گے، تضربو تو بیان وہ مؤنث بیان کرتی ہے یا کرے گی، تضربان وہ دونوں مؤنث بیان کرتی ہیں یا کریں گی، اور یضربنا وہ سب خواتین بیان کرتی ہیں یا کریں گی۔ تضربو تو بیان کرتا ہے یا کرے گا، تضربان تم دونوں بیان کرتے ہو یا کرو گے، اور تضربونا تم سب بیان کرتے ہو یا کرو گے۔ تضربینا تم ایک خاتون بیان کرتی ہو یا کرو گی، تضربان تم دونوں خواتین بیان کرتی ہو یا کرو گی، اور تضربنا تم سب خواتین بیان کرتی ہو یا کرو گی۔ اضربو میں بیان کرتا ہوں یا کروں گا، نضربو ہم دونوں بیان کرتے ہیں یا کریں گے، نضربو ہم سب بیان کرتے ہیں یا کریں گے۔ قرآن پاک میں آتا ہے تلک الامثال نضربو، تلک الامثال نضربها للناس، یہ وہ مثالیں ہیں جو ہم بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے، ہم بیان کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد تیسرا وزن وہ ہو سکتا ہے پیش کے ساتھ۔ دیکھیے یفعلو، یفعلان، یفعلون، تفعلو، تفعلان، یفعلن، تفعلو، تفعلان، تفعلون، تفعلین، تفعلان، تفعلن، افعلو، نفعلو، نفعلو۔ جیسے مثال کے طور پر ایک مادہ ہے نون، صاد اور را، نون، صاد اور را، نصرا، ینصرو، اس سے مضارع بنتا ہے ینصرو۔ اب گردان ہوگی ینصرو، ینصران، ینصرونا، تنصرو، تنصران، ینصرنا، تنصرو، تنصران، تنصرونا، تنصرینا، تنصران، تنصرنا،
انصرو ننصرو ننصرو. ینصرو وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا. ینصرانے وہ دونوں مدد کرتے ہیں یا کریں گے. ینصرونا وہ سب مدد کرتے ہیں یا کریں گے. تنصرو وہ ایک مؤنث مدد کرتی ہے یا کرے گی. تنصرانے وہ دونوں مدد کرتی ہیں یا کریں گی. اور ینصرنا وہ سب خواتین مدد کرتی ہیں یا کریں گی. تنصرو تو مدد کرتا ہے یا کرے گا. تنصرانے تم دونوں مدد کرتے ہو یا کرو گے. اور تنصرونا تم سب مدد کرتے ہو یا کرو گے. تنصرینا تم ایک مؤنث مدد کرتی ہو یا کرو گی. تنصرانے تم دونوں خواتین مدد کرتی ہو یا کرو گی. اور تنصرنا تم سب مدد کرتی ہو یا کرو گی. انصرو میں مدد کرتا ہوں یا کروں گا. ننصرو ہم مدد کرتے ہیں یا کریں گے. ننصرو ہم مدد کرتے ہیں یا کریں گے. اب اس کے بعد آئیے سمجھتے ہیں فعل مضارع مجہول کو. جس طرح ماضی مجہول کا ایک ہی وزن ہوتا ہے، فعل مضارع مجہول کا بھی ایک ہی وزن ہوتا ہے، اور وہ ہوتا ہے یفعلو. یفعلو یفعلو مضارع مجہول کا ایک ہی وزن ہے یفعلو. جیسے یفعلو، یفعلان، یفعلون، تفعلو، تفعلان، یفعلن، تفعلو، تفعلان، تفعلون، تفعلین، تفعلان، تفعلن، افعلو، نفعلو، نفعلو. مثال کے طور پر ایک لے لیتے ہیں مثال زواد را با سے. یضربو وہ بیان کیا گیا یا کیا جائے گا. یضربانے وہ دونوں بیان کیے جاتے ہیں یا کیے جائیں گے. یضربونا وہ سب بیان کیے جاتے ہیں یا کیے جائیں گے. تضربو وہ مؤنث بیان کی جاتی ہے یا کی جائے گی. تضربانے وہ دونوں بیان کی جاتی ہیں یا کی جائیں گی. اور یضربنا وہ سب بیان کی جاتی ہیں یا کی جائیں گی. تضربو تم بیان کیے جاتے ہو یا کیے جاؤ گے. تضربانے تم دونوں بیان کیے جاتے ہو یا کیے جاؤ گے. تضربونا تم سب بیان کیے جاتے ہو یا کیے جاؤ گے. تضربینا تم بیان کی جاتی ہو یا کی جاؤ گی. تضربانے تم دونوں بیان کی جاتی ہو یا کی جاؤ گی. تضربنا تم سب بیان کی جاتی ہو یا کی جاؤ گی. اضربو میں بیان کی جاتی ہوں یا کی جاؤں گی. اور تضربو نضربو ہم دونوں بیان کیے جاتے ہیں یا کیے جائیں گے. اور نضربو ہم سب بیان کیے جاتے ہیں یا کیے جائیں گے. محترم ناظرین، الحمدللہ کہ آج ہم نے فعل مضارع معروف کی گردان کے مختلف اوزان کو مثالوں سے سمجھا، اور اس کے علاوہ ہم نے فعل مضارع مجہول کی گردان کو بھی سمجھا، اس کی بھی ایک مثال کی. انشاءاللہ آئندہ کلاس میں ہم فعل کی بحث کو اور آگے بڑھائیں گے. آج ہم اسی پر اکتفا کر رہے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ حافظ. ناظرین، ابھی آپ نے پروگرام عربی گرامر برائے قرآن فہمی کا لیکچر نمبر 9 ملاحظہ فرمایا. اب آپ کے سامنے اس لیکچر سے متعلق سوالات پیش کیے جا رہے ہیں. ان سوالات کے صحیح جواب دینے والے ناظرین کو کیو ٹی وی کی جانب سے کورس کے اختتام پر سرٹیفکیٹس دیے جائیں گے. سوالات یہ ہیں. سوال نمبر 1، تشہدون فعل مضارع میں
डैश का सीगा है। ए जमा मुज़क्कर हाजिर, बी जमा मुज़क्कर गायब, सी जमा मुअन्नस हाजिर। सवाल नंबर 2, तंसुरेना का मतलब है डैश। ए वो मदद करती है, बी तुम मदद करती हो, सी मैं मदद करती हूँ। सवाल नंबर 3, नज़रिबु का मतलब है डैश। ए हमने मारा, बी हम मारते हैं, सी वो मारेंगे। सवाल नंबर 4, तुक्तबान मुज़ारे मजहूल में डैश का सीगा है। ए तस्निया मुज़क्कर गायब, बी जमा मुअन्नस गायब, सी तस्निया मुज़क्कर मुअन्नस हाजिर। सवालात एक मरतबा फिर सुन लीजिए। सवाल नंबर 1, तशहदूना फ़ेल मुज़ारे में डैश का सीगा है। ए जमा मुज़क्कर हाजिर, बी जमा मुज़क्कर गायब, सी जमा मुअन्नस हाजिर। सवाल नंबर 2, तंसुरेना का मतलब है डैश। ए वो मदद करती है, बी तुम मदद करती हो, सी मैं मदद करती हूँ। सवाल नंबर 3, नज़रिबु का मतलब है डैश। ए हमने मारा, बी हम मारते हैं, सी वो मारेंगे। सवाल नंबर 4, तुक्तबान मुज़ारे मजहूल में डैश का सीगा है। ए तस्निया मुज़क्कर गायब, बी जमा मुअन्नस गायब, सी तस्निया मुज़क्कर मुअन्नस हाजिर।